السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ الیکشن کمیشن کے عام انتخابات کی تاریخ دینے کے اختیار کا اقدام چیلنج، وفاقی حکومت الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت الیکشن ایکٹ میں ترمیم کو غیر آئینی قرار دے۔ سائفر کیس، شاہ محمود اور چیئرمین PTI کی درخواست سے ضمانت مسترد، جج ابو الحسنات نے استفسار کیا، جب سائفر موصول ہوا تو پھر کدھر گیا؟ بابر اعوان نے کہا کہ اگر سائفر چوری ہو گیا تھا تو اس پر دوسری کابینہ میٹنگ کیسے ہوئی؟ مستونگ میں دھماکہ، JUI رہنما حافظ حمداللہ سمیت 11 افراد زخمی، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے لیا۔ مولانا فضل الرحمان کی حافظ حمداللہ پر ہونے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر مشتمل بھارتی نقشے قابل قبول نہیں، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو افغانستان سے لاحق خطرات پر تشویش ہے، حالات کا جائزہ لے کر ہی طورخم سرحد کھولنے کا فیصلہ کریں گے۔ سندھ کابینہ کا کچے میں آرمی کے ساتھ پولیس اور رینجرز کے آپریشن کا فیصلہ، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ کوئی شخص موبائل فون لے کر نکل نہیں سکتا، شہریوں کو تحفظ دینا حکومت کا کام ہے۔ سارہ شریف قتل، والد، سوتیلی ماں اور چچا برطانیہ پہنچنے پر گرفتار۔ برطانوی پولیس کا کہنا ہے کہ سارہ کے والد، سوتیلی والدہ اور چچا سے تفتیش جاری ہے۔ تینوں ملزمان کو پاکستان سے واپسی پر حراست میں لیا گیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا لندن شہر میں 2000 رہائشی یونٹ بنانے کا اعلان۔ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ لندن ہاؤسنگ ایکسر فنڈ کے تحت معاہدہ کرنے والا پہلا شہر ہے۔ شہر میں 3 سالوں میں 2000 نئے گھر بنائے جائیں گے۔ موسمیاتی تبدیلی انٹیریو صوبے کے بہت زیادہ خطرات کا سبب بن سکتی ہے، صوبائی حکومت کی جانب سے رپورٹ جاری کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق خوراک اور پیداوار کے شعبے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ کینیڈین حکومت اور خیراتی ادارے مراکش میں زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے متحرک۔ حکومت کا کینیڈین ریڈ کراس کو $3 ملین تک فنڈ دینے کا اعلان۔ امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ مراکش کے لوگوں کے لیے کھانے پینے کے علاوہ اور بھی بہت سے کام کرنا ہوں گے۔ روسی صدر نے کم جونگ ان کی شمالی کوریا کے دورے کی دعوت قبول کر لی۔ کم جونگ ان کا کہنا تھا کہ روسی صدر پیوتن کے تمام فیصلوں کی حمایت کرتے ہیں۔ روس اپنی خود مختاری اور سلامتی کے دفاع کے لیے جنگ میں اترا ہے۔ لیبیا کا شہر لاشوں سے بھر گیا، گنتی مشکل ہو گئی، 20,000 اموات کا خدشہ۔ لیبیا کے شمالی ساحلی شہر درنتا کے گلی کوچے لاشوں سے بھر گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ لگ بھگ 10,000 افراد لاپتہ ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. الیکشن کمیشن کے عام انتخابات کی تاریخ دینے کے اختیار کے اقدام کو چیلنج کر دیا گیا۔ جوڈیشل ایکویٹیزم پینل نے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں آئینی درخواست دائر کر دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن کے عام انتخابات کی تاریخ دینے کے اختیار کے اقدام کو چیلنج کر دیا گیا۔ جوڈیشل ایکویٹیزم پینل نے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں آئینی درخواست دائر کر دی، جس میں وفاقی حکومت الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت الیکشن ایکٹ میں ترمیم کو غیر آئینی قرار دے۔ آئین کے تحت اسمبلی کی مدت 5 برس ہے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل ملک بھر میں عام انتخابات کی تاریخ پر وزارت قانون و انصاف
اور الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کو خط میں کہا تھا کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ گزشتہ روز چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا تھا کہ 90 دن جب لکھا ہے آئین میں تو اس پر تکرار بھی کیوں ہو؟ ارباب اختیار سوچیں عدالتوں کا وقت ان معاملات میں ضائع کیوں ہو؟ ہم چاہتے ہی نہیں یہ کیسز ہمارے پاس آئیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریٹائرمنٹ پر ان کے اعزاز میں سپریم کورٹ بار کی جانب سے عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ عشائیے میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججز سمیت وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے آخر میں عمر عطا بندیال نے کہا آج خطاب نہیں کروں گا، بس اتنا کہوں گا کہ گڈ ٹو سی یو۔ دوسری جانب گزشتہ روز صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے الیکشن کمیشن ملک بھر میں بیک وقت 9 نومبر کو انتخابات کرانے کی تجویز دے دی ہے۔ سیکریٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سیکریٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین شاہ محمود کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے شاہ محمود قریشی اور پی ٹی آئی چیئرمین کی درخواست ضمانت پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ قبل ازیں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر کیس کی سماعت ہوئی۔ وکیل گوہر علی خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سیکریٹ ایکٹ قانون 1923 کے تحت سائفر اپنے پاس رکھنا جرم نہیں۔ سیکریٹ ایکٹ 2023 میں سائفر اپنی تحویل میں رکھنا جرم ہے، لیکن یہ قانون ابھی نافذ نہیں ہوا۔ عمران خان کے وکیل بابر ایوان نے کہا کہ اگر سائفر چوری ہو گیا تھا تو اس پر دوسری کابینہ میٹنگ کیسے ہوئی؟ بابر ایوان نے کہا کہ سر میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ اس پر جج نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کیا آپ سائفر دکھانا چاہتے ہیں؟ سلمان صفدر نے کہا کہ تاریخ میں اتنا کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا گیا جتنا چیئرمین پی ٹی آئی کو بنایا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی محب وطن پاکستانی ہے۔ بطور وزیر اعظم انہوں نے ملک کی خود مختاری کا سوچا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 180 سے زائد کیسز درج کیے گئے۔ 140 سے زائد کیسز چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری سے قبل درج ہوئے۔ وکیل علی بخاری نے شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی عدالت سے دستاویز گم ہو جائے تو صرف جج کی انکوائری نہیں ہوتی۔ سائفر آیا، وزیر خارجہ نے مجھے بتایا تو ذمہ داری ہے کہ کابینہ کو بتایا جائے۔ جج ابو الحسناء نے استفسار کیا جب سائفر موصول ہوا تو پھر کدھر گیا؟ وکیل شعیب شاہین نے کہا ڈاکیومنٹ وزارت خارجہ میں ہے، سائفر کی ذمہ داری وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری کی ہے۔ جج ابو الحسناء نے کہا میرے اسٹاف کے پاس بھی آتا ہے تو مجھے دیکھنا تو ہے نا۔ شعیب شاہین نے کہا وزیر اعظم آفس میں آئی دستاویزات سنبھالنا وزیر اعظم کا نہیں پرنسپل سیکریٹری کا کام ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر شاہ خاور نے کمرہ عدالت میں پی ٹی آئی وکلاء کی تعداد پر اعتراض اٹھا دیا۔ شاہ خاور نے کہا کہ سائفر کیس کی ان کیمرہ سماعت ہے، پی ٹی آئی وکلاء ویڈیوز بناتے ہیں، غیر متعلقہ افراد کو کمرہ عدالت سے نکالا جائے یا حلف لیا جائے۔ جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے غیر متعلقہ افراد کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا۔ بعد ازاں عدالت نے فریقین کے وکلاء کی دلائل سننے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کیا۔ عدالت نے کچھ دیر بعد فیصلہ سناتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ بلوچستان کے علاقے مستونگ میں سڑک کنارے دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں جے یو آئی رہنما و ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ سمیت 11 افراد زخمی ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بلوچستان کے علاقے مستونگ میں سڑک کنارے دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں جے یو آئی رہنما و ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ سمیت 11 افراد زخمی ہو گئے۔ جے یو آئی فے کے ترجمان اسلم غوری کا کہنا ہے کہ حافظ حمداللہ دھماکے کے نتیجے میں معمولی زخمی ہوئے ہیں، تشویش کی کوئی بات نہیں۔ دھماکے کی اطلاع ملنے پر پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ دھماکے سے جے یو آئی رہنما کے ساتھی اور گن مین سمیت 11 افراد بھی زخمی ہوئے جنہیں میر بخش رئیسانی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے لیا اور شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق دھماکہ حافظ حمداللہ کی گاڑی کے قریب ہوا۔ حافظ حمداللہ منگوچڑ جا رہے تھے۔ دوسری جانب نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان علی مردان ڈومکی اور صوبائی وزیر داخلہ زبیر جمالی نے مستونگ دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ دوسری جانب نگراں وزیر داخلہ بلوچستان محمد زبیر جمالی نے حافظ حمداللہ پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے متعلقہ حکام سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی حافظ حمداللہ پر ہونے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے حافظ حمداللہ سمیت دیگر زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ صوبائی نگراں حکومت اس افسوسناک واقعے کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔
JUI کے قائدین پر انتخابات سے قبل اس طرح کے حملے کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں مشتمل بھارتی نقشے ناقابل قبول ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر مشتمل بھارتی نقشے ناقابل قبول ہیں۔ انہوں نے امریکی سفیر کے دورہ گوادر کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم CPEC کے تحت تھرڈ پارٹی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کہا کہ نگراں وزیر خارجہ کامن ویلتھ یوتھ منسٹرز اجلاس میں شرکت کے لیے لندن کے دورے پر ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 18 ستمبر سے 23 ستمبر تک اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ طورخم سرحد پر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے پر پاکستان کئی سال سے عمل پیرا ہے اور پاکستان نے اپنے پڑوسی ملک کی مدد کے لیے نیک نیتی سے معاہدے پر عمل کیا، مگر اس معاہدے کے غلط استعمال پر پاکستان کو شدید تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارتی فورسز کے ہاتھوں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھارت کے نقشے میں دکھائے گئے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پاکستان کے زیر انتظام ہے، ایسے کسی بھی نقشے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان کو افغانستان سے لاحق خطرات پر تشویش ہے۔ چترال سمیت دیگر جگہوں پر افغانستان سے دہشت گردانہ حملے ہوئے۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان حالات کا جائزہ لے کر ہی طورخم سرحد کھولنے کا فیصلہ کرے گا۔ نگراں سندھ کابینہ نے کراچی میں مزید 6 ماہ تک رینجرز کی تعیناتی اور کچے میں پولیس، رینجرز اور فوج کے ساتھ آپریشن کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید جان لیں گے اس رپورٹ میں۔ نگراں سندھ کابینہ نے کراچی میں مزید 6 ماہ تک رینجرز کی تعیناتی اور کچے میں پولیس، رینجرز اور فوج کے ساتھ آپریشن کا فیصلہ کیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے IG پولیس کو اسٹریٹ کرائم کے خلاف فیصلہ کن آپریشن کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو تحفظ دینا حکومت کا کام ہے۔ کوئی شخص موبائل فون لے کر نکل نہیں سکتا، یہ صورتحال کسی صورت قابل قبول نہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی صدارت میں کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں صوبائی وزراء، چیف سیکریٹری ڈاکٹر فخر عالم، IG پولیس رفعت مختار، پرنسپل سیکریٹری حسن نقوی، ایڈوکیٹ جنرل، پروسیکیوٹر جنرل اور دیگر متعلقہ افسران شریک ہوئے۔ انسپکٹر جنرل پولیس نے امن و امان سے متعلق صوبے بھر کی صورتحال پر سندھ کابینہ کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اس سال 2023 میں 218 لوگ اغوا ہوئے، جن میں سے 207 مغوی بازیاب ہوئے، 11 لوگ ابھی تک یرغمال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 11 میں سے 3 لوگ شہید بے نظیر آباد، 7 لاڑکانوں اور 1 سکھر سے اغوا ہوئے ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے IG پولیس کو ہدایت کی کہ مغویوں کو فوری طور پر بازیاب کروایا جائے اور کچے میں انٹرنیٹ کی سہولت ختم کی جائے۔ اجلاس میں مقبول باقر نے کہا کہ کچے میں اچھی شہرت کے حامل پولیس افسران اور اہلکار تعینات کیے جائیں۔ جو پولیس والے اچھی کارکردگی نہ کریں ان کو تبدیل کریں اور 11 مغویوں سے متعلق مجھے رپورٹ کریں۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کو بتایا گیا کہ کچے کی کل 4 لاکھ آبادی ہے۔ کچے میں 238 دیہات ہیں، 8 پولیس اسٹیشن اور 20 چیک پوسٹ ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ گھوٹکی کندکوٹ پل پر کام شروع کیا جائے۔ پل بن جائے تو علاقہ کھل جائے گا اور امن و امان بہتر ہو جائے گا۔ سندھ کابینہ نے کچے میں پولیس اور رینجرز کا آرمی کے ساتھ آپریشن کا فیصلہ کیا۔ سندھ کابینہ نے کراچی میں رینجرز کی تعیناتی 6 ماہ کرنے کا فیصلہ بھی کیا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ رینجرز تعیناتی 14 ستمبر 2023 تا 2024 فروری تک ہوگی۔ سارہ شریف قتل کیس میں مطلوب اس کے والد، سوتیلی ماں اور چچا کو برطانیہ پہنچنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سارہ شریف قتل کیس میں مطلوب اس کے والد، سوتیلی ماں اور چچا کو برطانیہ پہنچنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ واضح رہے کہ 10 سالہ سارہ شریف برطانیہ کے شہر واکنگ میں اپنے گھر پر مردہ پائی گئی تھی۔ سارہ کا والد عرفان شریف، سوتیلی ماں بینش بطول اور چچا فیصل ملک برطانوی پولیس کو مطلوب تھے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق تینوں افراد کو پاکستان سے برطانیہ پہنچنے پر گیٹوک ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ 10 سالہ سارہ شریف کے والد 41 سالہ عرفان شریف، ان کی اہلیہ 29 سالہ بینش بطول اور عرفان کے بھائی 28 سالہ فیصل ملک کو برطانیہ کے مقامی وقت کے مطابق شام 7:45 پر گرفتار کیا گیا۔ سرے پولیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تینوں زیر حراست افراد سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ سارہ کی والدہ کو اس تازہ ترین پیش رفت کے بارے میں تفصیلات بتا دی گئی ہیں۔ سارہ کے والد، سوتیلی والدہ اور چچا سارہ کی ہلاکت سے قبل
واکنگ میں رہائش پذیر تھے، تاہم پولیس کو سارہ کی میت ملنے سے ایک روز قبل یہ پاکستان آ گئے تھے۔ برطانوی پولیس کا کہنا ہے کہ تینوں ملزمان کو پاکستان سے واپسی پر حراست میں لیا گیا ہے۔ ملزمان سے مناسب وقت پر انٹرویو کیا جائے گا۔ سارہ کی لاش 10 اگست کو واکنگ کے علاقے میں ان کے گھر سے ملی تھی اور ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ان کے جسم پر متعدد زخموں کے نشانات پائے گئے تھے۔ دوسری جانب ان 3 افراد کے ہمراہ پاکستان پہنچنے والے سارہ شریف کے 5 بہن بھائیوں کو عارضی طور پر حکومت کے زیر انتظام بچوں کی دیکھ بھال کے ادارے میں بھیج دیا گیا ہے۔ پیر کے روز پاکستانی حکام نے سارہ کے بہن بھائیوں کو ان کے دادا محمد شریف کے گھر سے تحویل میں لیا تھا۔ پاکستان پہنچنے کے بعد مقتول سارہ کے والد، سوتیلی والدہ اور چچا روپوش ہو گئے تھے اور حکام بہت عرصے سے ان کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔